بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل وحدانیتہ تعالی۔ ہم امامیہ اثنا عشریہ توحید کے قائل ہیں، اور جیسا خالص اور خوبصورت اور مضبوط عقیدہ توحید امامیہ اثنا عشریہ کا ہے، اتنا بہترین اور مضبوط عقیدہ توحید آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، بالکل واضح۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ توحید کے بارے میں جو ادلہ ہمارے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں۔ ہمارا عقیدہ توحید اتنا خالص ہے کہ جس میں شرک کا دور دور تک کوئی شائبہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگان نے علم کلام میں بہت مفصل ابحاث کی ہیں۔ ابھی تک آپ نے جو درس پیچھے مفسر قرآن اعلی اللہ مقامہ الشریف کے پڑھے، دیکھا، غور کیا کہ اس بات خالق میں کیا کیا دلیلیں پیش کی، یعنی اس بات خالق کے لیے قرآن و حدیث کا سہارا کم لیا اور وہ دلیلیں زیادہ دیں جو وہ لوگ بھی قبول کریں جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ اب ہم انشاءاللہ آ گئے ہیں وحدانیت خدا کے بارے میں کہ اللہ واحد ہے، ایک ہے، احد ہے۔ اس پر ہماری دلیلیں ہوں گی۔ پھر ہم توحید میں توحید ذات کے قائل ہیں، توحید صفاتی کے قائل ہیں، توحید عبادی کے قائل ہیں، توحید افعالی کے قائل ہیں، انشاءاللہ۔ بالکل آسان سا ہے، تھوڑا سا آپ میرے ساتھ چلتے آئیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ عقیدتنا فی وحدانیت اللہ تبارک و تعالی، وحدانیت خدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ ہم جس توحید کے قائل ہیں وہ کیا ہے؟ عبارت عن وحدانیت ہی تعالی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واحد ہے فی ذات ہی، یعنی ہم توحید ذاتی کے قائل ہیں، وافعال ہی، اپنے افعال میں واحد ہے، توحید افعالی، وفی صفات ہی، اپنی صفات میں، وفی العبادت والخالقیہ، ہم ہر چیز میں وحدانیت کے قائل ہیں۔ ہم اس کے خالق ہونے میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے، ہم اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے، ہم اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے، ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے، اس کے افعال میں۔ وَنَا تَعْقِدُوا أَنَّ الْاخْتِلَافَ فِي الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ، اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات ذات بر زائد ہیں، کہ ذات اور ہے، صفات اور ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ذات اور صفات اصلاً متصور نہیں ہیں، این صفات وہی ذات، یہ نہیں جیسے میں ہوں، ایک میری ذات ہے، ایک میری صفت ہے، ٹھیک ہے جی، صفت آ بھی جاتی ہے، صفت چلی بھی جاتی ہے۔
اللہ کے ہاں نہیں، وہی صفت ہی وہی اس کی ذات ہے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ کیوں؟ لِأَنَّ تَصَوُّرَ انفقاق الذات والصفات، اگر ہم، تصدیق تو ہو نہیں سکتی، یہ تصور بھی کر لیں کہ ذات اور صفات جدا ہیں، کہ ایک ہے ذات الہ اور ایک ہیں صفات، یلزم منہ، تو اس سے لازم آئے گا امکان و تصور ذات من دون صفات۔ کیا لازم آئے گا؟ کہ ممکن ہے جب ذات اور صفات مختلف ہیں تو ممکن ہے ذات ہو صفات نہ ہو، اللہ ہو حیات نہ ہو، اللہ ہو علم نہ ہو، اللہ ہو قدرت نہ ہو، اس سے یہ لازم آئے گا کہ ذات ہو صفات نہ ہو۔ جہاں لازم باطل ہے ملزوم بھی باطل۔ لازم کیا آ رہا تھا کہ ذات ہو صفات نہ ہو، لازم باطل ہے، پس جب لازم باطل ہے تو ملزوم بھی باطل ہے، لہذا اللہ کی ذات اور صفات کا جدا ہونا، علیحدہ ہونا، دو شے سمجھنا اختلاف، یہ بھی نظریہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں کما ان انفقاق الزوجیت عن الاربعۃ غیر متصور، یہ جو اعداد ہوتے ہیں 3 4 5 6، آپ کہتے ہیں 3 طاق ہے، 5 طاق ہے، 7 طاق ہے، 4 جفت ہے، 6 جفت ہے، برابر تقسیم ہوتے ہیں، تو جیسے 4 سے زوجیت جدا نہیں، کیا یہ ممکن ہے کوئی بندہ کہ 4 تو ہے لیکن جفت نہیں ہے؟ نہیں بھائی، 4 ہے تو جفت بھی ہے، زوجیت اور اربع اور زوجیت ایک ہو گیا، ٹھیک۔ پس جیسے 4 سے زوجیت کا انفقاق، کہ 4 ہو اور جفت نہ ہو، یا 3 ہو اور طاق نہ ہو، جیسے 4 سے اربع سے زوجیت کا انفقاق متصور نہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی اس کی ذات اور صفات کا انفقاق، ان کا جدا ہونا ممکن متصور نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ذات علیحدہ صفات علیحدہ۔ یہ ہو گئی ایک بات، وحدانیت خدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ، تو یہ ایک بات ہو گئی کہ ہم ان چیزوں میں ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ الثانی، نمبر 2، دوسرا نقطہ، کانت دعوت الادیان کلہا یا کلہا ترتکز علی التوحید، تمام ادیان کا دعوت، تمام جو بھی دین تھے ان سب کی دعوت مرتکز علی التوحید تھی، سب نے توحید کی دعوت دی۔ یہ بعد میں کچھ گمراہ لوگوں نے شرکیہ باتیں کی اور شرک داخل ہو گیا، ورنہ اصل ادیان الہی وہ سارے دعوت الی التوحید دیتے رہے۔ اور کیسی دعوت توحید؟ الخالص عن جمیع شرک، جس میں شرک کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، خالص توحید، اصلاً شرک کے کہیں کوئی آثار ہی نہیں ہیں، اس توحید کی طرف تمام ادیان نے دعوت دی۔ خوب، اور ہم آج بھی اسی دین، اسی توحید کی دعوت دیتے ہیں جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ الثالث، تیسرا نقطہ وحدانیت توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ان وجود اللہ تبارک و تعالی لا یتصور ان یحد بحد، وجود خدا کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے کہ آپ کسی حد میں محدود کر دیں، کسی ایریے میں اس کو معین کر دیں کہ فلاں ایریے میں ہے۔ ہمارے کچھ دوست، ہماری عوام
بعض اوقات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اوپر اشارہ کرتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، اشارہ نہیں کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو آسمانوں پر بیٹھا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ کہیں بیٹھا نہیں ہے۔ پوری توجہ، باریک نکتے ہیں، نہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، نہ یہ کہنا ہے کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے۔ ہمارے عام لوگ اس قسم جملے کہتے ہیں، وہ جو آسمانوں پر بیٹھا ہے، نہ یہ جملے نہیں کہو۔ کیوں؟ لا یتصور، وجود خدا کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان یحد بحد، کہ کسی حد میں اس کو محدود کر دیں، اس کا ایریا معین کر دیں۔ جب آپ کہتے ہیں وہ جو آسمانوں پر بیٹھا ہے، اس کا مطلب وہ محدود ہے، وہ اوپر ہے، ادھر نہیں ہے۔ ہاں، یہ درست کسی حد سے محدود کرنا۔ فَهُوَ غَيْرُ محدود، اللہ تبارک و تعالی کسی حد میں محدود نہیں۔ جیسے ہمارا ملک ہے، ایک محدود ہے، ہمارا صوبہ ہے، یہ محدود ہے، ہمارا گھر ہے، یہ محدود ہے، اس سے باہر ہمارا ایریا نہیں ہے۔ اللہ محدود نہیں۔ وغیر المحدود، اور جو کسی حد میں نہ ہو، جو غیر محدود ہوتا ہے، لا یتعدد، وہاں تعدد نہیں ہوتا، وہاں یہ نہیں کہ 1 2 3 4، نہ یہ نہیں ہوتا۔ اور اسی نقطے کو امیر القارئ امام العارفین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے ہی خطبہ میں سبحان اللہ جو توحید بیان کی ہے، اس کا ایک جملہ یہ ہے، من اشار الیہ فقد حدہ، جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے گزارش کی نا، ہمارے لوگ چونکہ زیادہ جانتے نہیں ہیں، وہ یوں اشارہ کرتے ہیں، وہ جانتا ہے بھئی اشارہ نہیں کرنا۔ من اشار الیہ، جس نے اس کی طرف اشارہ کیا، فقد حدہ، گویا اس نے اس کو محدود کر دیا کہ وہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ ومن حدہ، اور جو اللہ کو محدود کر دے گا، حد بندی کر دے گا، فقد عدہ، گویا اس نے اس کے تعدد کر دیا، وہ تعدد کا قائل ہو گیا کہ وہاں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے۔ نہ، ایسا نہیں۔ پس فتصور المحدودیہ عین تصور التعدد، ہر وہ شے جو محدود ہے، اس کا مطلب ہے کہ محدودیت کا تصور یہی تعدد کا تصور ہے، کہ وہ 1 نہیں 2 2 نہیں 3 3 نہیں 8، جو محدود ہے وہ متعدد ہے۔ مثال سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں لو فرضنا، چلو ایک لمحے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر ہم فرض کرو کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ان العالم غیر محدود، کہ یہ جو عالم ہے محدود نہیں، یہ اس کی کوئی حد نہیں، کہیں ختم ہونے والا نہیں۔ لا یمکن ان یکون الی جانبہ عالم آخر، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ اس سے کی ساتھ کوئی اور بھی عالم ہو، چونکہ جو محدود نہیں، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے آگے پھر کوئی اور عالم کیسے ہو سکتا ہے، یا اس کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس فَإِنَّ غَيْرَ الْمَحْدُودِ، غیر محدود کیا ہے کہ لا يمکن ولا يتصور ان یکونا متعددا، جو غیر محدود ہوتا ہے وہاں امکان ہی نہیں کہ وہ متعدد ہوں۔ کیوں غیر محدود؟ بھئی اس کی کوئی حد ہوگی تو پھر آگے کوئی اور ہوگا نا، جس کی حد ہی نہیں ہے وہاں تعدد کا تصور نہیں ہے، ممکن نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، بات سمجھ آ گئی، کہ اللہ محدود نہیں ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں، بس وہی ہے۔ چوتھا نقطہ، ہم توحید کے قائل ہیں۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ توحید کیسا ہے؟ فرماتے ہیں وحدت النظام تدل علی وحدت المنظم۔ اللہ اکبر،
اس نظام کی وحدت، نظام میں خلل کا نہ ہونا، پوری ایک سسٹم سے چلنا، صبح دوپہر شام، سردی گرمی، گرمیوں کی چیزیں گرمیوں میں، سردیوں کی سردی میں، آخری یہ جو سسٹم ہے یہ دلالت کرتا ہے علی وحدت المنظم، کہ اس نظام کو تنظیم کرنے والا بھی کوئی ایک ہے، ورنہ اگر چند ہوتے تو ہر ایک کا اپنا رخ ہوتا، ایک ہے۔ لِأَنَّ النِّظَامَ السَّائِدَ عَلَى الْعَالَمِ، اس پوری کائنات پر جو نظام حاکم ہے، جو حاوی ہے، وہ چل رہا ہے، واحد، ایک ہی ہے، ایک ہی سورج ہے، ایک ہی چاند ہے، سب ایک۔ فَالْعَالَمْ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُنَزِّمَ واحد، او بھائی یہ کائنات خود صراحت کے ساتھ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس کا منظم ایک ہے، متعدد نہیں۔ لِأَنَّ انسجام الکامل فی تدبیر العالم، اس کائنات کی تدبیر میں ایک کامل ہم آہنگی کا ہونا، تدبیر کائنات، دن رات، سردی گرمی، نفع نقصان، صحت بیماری، یہ جو تدبیر عالم ہے، اور اس میں جو ایک مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اول دلیل، یہ سب سے پہلی دلیل کہ ان المدبر واحد، کہ ایس تدبیر عالم کا کرنے والا مدبر بھی پھر ایک ہے، ورنہ ہر کوئی پھر اپنی مرضی کرتا۔ کما سأل حشام الامام صادق، حشام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مد دلیل علی ان اللہ واحد، کیا دلیل ہے کہ اللہ واحد ہے، یعنی توحید پر دلیل کیا ہے، توحید خدا پر؟ قال، امام نے مختصر جواب دیا، سبحان، فرمایا اتصال التدبیر، اس پوری کائنات کے سسٹم کا ایک دوسرے سے جڑا ہونا، ہم آہنگ ہونا، وَتَمَامَ الصُّنْعُ، اور مکمل ہونا، کسی قسم کی نقص سے خالی ہونا، یہ دلیل ہے کہ اس کا مدبر اور صانع ایک ہے۔ اور اس کی تائید قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ کون سی؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، بہت آسان۔ فرماتے ہیں کما ان الشمس والماء والہوا والتربہ وتبادل وسائل الحیات بین الحیوانات والنباتات کل ذالک فی صالح الجمیع، سورج ضرورت، پانی ضرورت، ہوا ضرورت، مٹی ضرورت، وتبادل وسائل الحیات، یہ اہم نکتہ ہے، زندگی کے جو وسائل ہیں حیوانات اور نباتات میں متبادل ہیں، کچھ چیزیں جاندار نباتات کو دیتی ہیں، کچھ نباتات جانداروں کو دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، وہ درختوں کو چاہیے ہوتا ہے، درخت آکسیجن دیتے ہیں، وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، یہ ہے تبادل وسائل۔ آپ نے کچھ چیزیں ان کو فراہم کی، اس نے آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ کو فراہم کی، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ چاہے شام سورج جتنے بھی چیزیں ہیں، کل ذالک فی صالح الجمیع، ہر شے ایک دوسرے کی مصلحت میں ہے، فائدے میں ہے، ضرورت میں ہے۔ پس فجمیع الموجودات، جتنے موجودات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں یا نباتات، سب جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یتمتعون من مائدۃ واحدہ، یہ سارے ایک ہی دسترخوان کے لقمہ خواہ ہیں، ہر ایک، سارے کے سارے ایک ہی جگہ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہ دسترخوان
توحید، دسترخوان خدا۔ وَيَسْتَنْشِقُونَ مِنْ هَوَاءٍ واحد، اور یہ سارے چاہے وہ حیوان ہو تمام موجودات ایک ہی ہوا سے سانس لے رہے ہیں۔ وَيَسْتَفِيدُونَ مِنْ مَصْدَرٍ واحد، اور ایک ہی منبع ہے، سارے وہیں سے استفادہ کرتے ہیں، فیض پاتے ہیں۔ پس کل ذالک دلیل علی ان الخالق واحد والرازق واحد والمدبر واحد، یہ سب دلیل ہے کہ خالق بھی ایک ہے، رازق بھی ایک ہے، مدبر کائنات بھی ایک ہے، اس لیے کہ یہ ساری تدبیر جو ایک ہی ترتیب سے ہے اور کہیں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آتی، یہ سب دلیلیں ہیں۔ ایک اور علمی نکتہ توحید کے حوالے سے، صرف الوجود، ایک ہوتا ہے موجود، ایک ہوتا ہے وجود، جو صرف الوجود وجود محض ہے، لا یتعدد، اس میں تعدد نہیں ہوتا، اس میں کثرت نہیں ہوتی، وہ بس ایک اور بس، نہ اس میں کوئی ترتیب ہے نہ اس میں کوئی تکثیر ہے، تعدد کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے لَقَدْ تَحَقَّقَ فِي وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وجود خدا کے بارے میں یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے کہ اَنَّهُ وجود صرف، وہ وجود محض ہے، وجود صرف، لا یشویہ شیئن من النقص والفقدان، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی بھی اور شے اس میں شامل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے وجود میں کوئی اور شے ہو جو کم ہو، فقر، نقصان، اصلا نہیں۔ کیوں؟ معلوم، اس لیے کہ یہ بات معلوم یعنی یقینی ہے، یہ بات اب تحقیق کے مراحل سے گزر چکی ہے، محقق ہو چکا ہے کہ ان الوجود اذا کان مجرد من ای خلید، کہ کوئی بھی وجود جب کسی بھی قسم کی آمیزش سے، ملاوٹ سے خالی ہوگا، یعنی کوئی اور شے اس میں ملی ہوئی نہیں ہے، لا یمکن ان یثنی، پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ دو ہوں یا متعدد ہوں۔ جب اس میں کوئی شے ہے ہی نہیں، وہ دو کیسے ہوگا؟ وہ تو ایک ہی ایک ہے۔ کوئی اور شے ملے گی تو آپ کہیں گے نا ایک یہ ہے اور ایک وہ، جب اس میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی اور شے، ای خلید، کوئی آمیزش نہیں، تو پھر وہاں تعدد کا تصور نہیں ہے۔ اور وجود خدا صرف الوجود، اس نقطے کو یاد رکھنا ہے۔ سئل الامام علی علیہ السلام ان وحدانیت اللہ تعالی، یہ ایک حدیث ہے التوحید، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، لیکن اس کتاب میں جو عبارت ہے اس کی کمپوزنگ میں تھوڑے سے مسائل ہیں، کچھ لفظ، کچھ حرف درمیان میں پورے نہیں ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں یہ متن لایا ہوں کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور پھر انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں اس کو ہم مسئولین کو کہیں گے، وہ انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے۔ یہ پوری حدیث یہ ہے، تبرکاً ہم پوری حدیث پڑھتے ہیں۔ ان اعرابیا قام یوم الجمل الی امیر المومنین فقال یا امیر المومنین اتقول ان اللہ واحد، یہ پوری روایت یہ ہے کہ ایک جنگ جمل میں ایک عرابی ایک دیہاتی امیر ان کو کہتا ہے کہ جناب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں فامر الناس علیہ قالوا یا عرابی، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، کہا تو دیکھتے نہیں کہ امیر انہوں نے اس وقت جو ہیں بڑے من تقصم القالب، یعنی ان کا دل پریشان ہے، وہ جنگ جمل کا یعنی جنگ کا ماحول ہے۔ خوب، امیر المومنین نے فرمایا دعو، نہ اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِي، جو کچھ یہ عرابی چاہتا ہے، هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ، میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی وہ سمجھیں، جو یہ سمجھنا چاہتا ہے باقی لوگ بھی سمجھیں۔ اچھا کیا ہے جی؟
مولا نے فرمایا، اب یہاں سے انہوں نے شروع کیا، متن روایت اس طرح ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں اصل کتاب میں، جہاں تھوڑی سی کمپوزنگ کے مسائل ہیں۔ امیر المومنین نے یوں فرمایا، یا رابی ان القول فی ان اللہ واحد علی اربعۃ اقسام، کہ جب لوگ کہتے ہیں یا کوئی بھی کہے کہ اللہ واحد، اللہ واحد ہے، اب اس اللہ کو واحد کہنا 4 قسمیں ہیں، فوجہان منھا لا یجوز اللہ تعالی ووجہان یثبتان فیہ، 4 معنی، میں اس کو آسان سمجھانے کے لیے کہ گویا اس 4 قسمیں واحد کی 2 قسمیں مراد لیں گے وہ اللہ کے لیے درست نہیں ہیں، اور اگر اس واحد سے مراد یہ 2 قسمیں لیں گے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کون سی؟ فَأَمَّا اللَّذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَيْهِ، واحد کے وہ 2 معنی جو اللہ کے حق میں، خدا کے حق میں جائز نہیں ہیں، وہ یہ ہیں۔ فقول القائل، اگر کوئی قائل کہنے والا یوں کہتا ہے اللہ واحد، لیکن جب وہ واحد کہتا ہے یقصد بہ باب العادات، وہ اس میں شمارش یعنی وہ 1 2 3 4 5 وہ والا ادا کرتا ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے اللہ ایک ہے، فرماتے ہیں ھذا ما لا یجوز، یہ اللہ کے لیے اس کثرت سے واحد کہنا، ایک کہنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن ما لا ثانی لا، اس لیے کہ جس کا ثانی جس ایک کے بعد 2 نہ ہو وہ گنتی میں شمار نہیں ہوتے، وہ گنتی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ خوب، اما تری انہ کافر من قال، وہ آیت کی طرف اشارہ کیا کہ جس نے کہا کہ اللہ ثالث و ثلاثہ ہے، کہ عیسائیوں میں سے 2 گروہ ہیں، بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ اور روح القدس جناب جبرائیل یہ 3 اللہ ہیں، ان میں سے ایک اللہ ہے۔ بعض کا نظریہ یہ ہے، بعض کہتے نہیں یہ تینوں مل کر اللہ ہے۔ جو بھی ہے باطل نظریہ ہے، قرآن نے نفی کی کہ یہ نہ کہو کہ وہ ثالث و ثلاثہ 3 میں سے ایک وہ بھی ہے نا۔ آگے آیت سناتا ہوں۔ وقول القائل، اسی طرح ایک اور معنی واحد کا اگر کوئی کرے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی اللہ کے حق میں درست نہیں ہے۔ وہ کیا؟ اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے جیسے عام لوگ کہتے ہیں ہوا واحد من الناس، لوگوں میں سے یہ ایک ہے، یہ یکتا ہے، لوگوں میں سے یکتا، یرید بہ النوع من الجنس، اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک ہے، یعنی جن سے انسان میں سے یہ ایک ہے، ایسا کوئی نہیں۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا بھی صحیح نہیں۔ کیوں؟ لأنہ تشبیہ، چونکہ یہ تشبیہ ہے، جل ربنا عن ذلک، اللہ کو کسی چیز سے تشبیہ دینا درست نہیں، وہ اسے جلیل القدر ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اما الوجہان اللذان یثبتان فی، ہاں واحد کے وہ 2 معنی جو اللہ واحد ان کے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس سے مراد یہ مان لیں یہ جائز ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی کہتے ہیں اللہ واحد اور وہ کہتا ہے کہ اس واحد کا مطلب ہے لیس لہ فی الاشیاء شبہ، کہ اشیاء میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی شے ویسی نہیں ہے، کذالک ربنا، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اللہ واحد لیکن ارادہ کیا ہو کہ انہ عز وجل احدی المعنی، وہ احدی المعنی ہے۔ کیا مطلب احدی المعنی کا؟ یعنی انہ لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وہم، کہ وہ وجود، عقل، وہم ان چیزوں میں منقسم نہیں ہوتا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ پورا متن تھا جو میں نے سنایا، چونکہ اس حدیث مبارک کو جو یہاں کمپوزنگ ہے اس میں تھوڑی سی غلطیاں ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے ایڈیشن میں مسئولین کو کہیں کہ وہ ٹھیک کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ اور آخری چیز جو اس وحدانیت سے متعلق ہے جس کے ہم قائل ہیں وہ یہ ہے کہ التعدد یستلزم الترکیب، تعدد کا لازمہ ترکیب ہے۔ جو شے متعدد ہوں گی اس کا مطلب ہے وہ کسی شے سے مل کر بنی ہے تو متعدد ہے، کہ یہ اور یہ آپس میں ملے ہیں۔ ترکیب، تعدد کا لازمہ ترکیب ہے۔ لو کان ہناک واجب وجود آخر، اگر اللہ کے علاوہ، لفظوں پہ غور، اگر اللہ تعالی کے علاوہ
کوئی اور شے بھی یا کوئی اور بھی واجب الوجوب ہوتا یستلزم ترکیب کل واحد منہما من شیئین، تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ ایک واجب الوجود اللہ ہے، ایک واجب الوجود کوئی اور ہے، اور پھر یہ دونوں مل کر ایک واجب الوجود بنے ہیں۔ وَهُمَا ما بہ الاشتراک، اور پھر ان دونوں میں اس اللہ واجب الوجود اور اس دوسرے واجب میں کہ ما بہ الامتیاز بھی ہے، ما بہ اشتراک، کہ فلاں چیز میں دونوں شریک ہیں لیکن فلاں چیز میں دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ فرماتے ہیں جبکہ وَأَنَّ واجب الوجود بذات، در حالانکہ جو واجب الوجود ہوتا ہے ذاتاً لا يمکن ان یکون مرکبا من الاجزاء، واجب الوجود ذات اصلاً اجزاء سے مرکب نہیں ہوتا، اس میں ترکیب نہیں ہوتے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہوتے، نہ اجزاء عقلیہ اور نہ ہی اجزاء خارجیہ۔ وجہ بتاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ مرکب اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور جو کسی کا محتاج ہو پھر وہ واجب نہیں رہتا، جبکہ اللہ واجب الوجود ہے۔ یہ ہے ہمارا وحدانیت خدا کے بارے میں صاف شفاف عقیدہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔